امریکی فوج نے ایران کے خلاف نئی کارروائی شروع کر دی۔ ایرانی سرکاری ٹی وی کے مطابق ایران کے شہر بندر عباس اور سریک میں متعدد دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ آپریشن کا مقصد تجارتی جہازوں پر حملوں کی صلاحیت کو ختم کرنا ہے۔ امریکی سینٹ کام نے نئے حملوں کی تصدیق کر دی۔ سینٹ کام کا کہنا ہے کہ کارروائی کا مقصد بحری گزرگاہوں کا تحفظ ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کا امریکی حملوں پر شدید رد عمل، کہا کہ امریکی کارروائیوں نے کشیدگی کم کرنے کی کوششیں ناکام بنا دی۔ جنگ کے بادل پھر گہرے، امریکہ کے ایران پر تازہ حملے، ایران کے شہر بندر عباس اور خوشم جزیرے میں پھر دھماکے۔ امریکہ کا تیسرے مرحلے میں 144 فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ جنوبی ایران کے شہر اسٹرویا اور بو شہر دھماکوں سے گونج اٹھے۔ بندر عباس، سریک، چابہار، میناب میں دھماکے، بندر دیر میں 5 اور جاسک میں 10 سے زائد دھماکے ہوئے۔ ایران نے امریکہ کا ایک کروز میزائل فضا میں تباہ کر دیا۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق ایران پر حملوں کا نیا سلسلہ شروع کر دیا۔ کارروائی پاسداران انقلاب کی جانب سے قبرص کے پرچم بردار جہاز پر حملے کے بعد کی۔ عمان کے ساحل کے قریب ایرانی حملے سے جہاز میں آگ لگ گئی، انجن روم کو شدید نقصان، عملے کا ایک رکن لاپتہ، ایران مفاہمتی یادداشت کی پاسداری کرنے میں ناکام۔ حملے امریکی صدر کی ہدایت پر کیے گئے۔ حملوں کا مقصد ایران کی بحری جہازوں پر حملوں کی صلاحیت کو کمزور کرنا ہے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت کی دھمکی، انہوں نے کہا کہ ایران نے غلط فیصلہ کیا، خمیازہ اب انہیں بھگتنا ہوگا۔ ایران کی جوابی کارروائی، خطے میں امریکی اڈوں اور تنصیبات پر حملے، کویت میں 3 سرحدی مراکز اور آئل پلیٹ فارمز پر تازہ حملے۔ ایران نے کویت، بحرین، UAE، قطر، اردن، عمان پر میزائلز اور ڈرونز داغے۔ کویت اور بحرین میں امریکی فوج کے اسلحہ ڈپو اور ریڈار سائٹس کو نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق کویت میں امریکی فوج کے پیٹریاٹ فضائی دفاعی نظام کو ڈرون سے نشانہ بنایا۔ قطر کے بعد العدید ایئر بیس پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ، حملے میں العدید ایئر بیس کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو نقصان پہنچا۔ اردن کے پرنس حسن ایئر بیس پر امریکی فوجی تنصیبات کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ اردن کی ایئر بیس پر MQ-9 ڈرونز کے ہینگرز تباہ کر دیے۔ بحرین کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے بھی قریب زوردار دھماکے ہوئے۔ پاسداران انقلاب نے حملوں کی ایک ویڈیو بھی جاری کر دی۔ قطر نے ایرانی حملوں میں بچے سمیت 3 افراد زخمی ہونے کی تصدیق کی۔ اردن کی 3 ایرانی میزائلوں سے معمولی نقصان کی تصدیق۔ معاہدے کے قریب تھے، ایران نے اچانک بحری جہاز پر حملہ کر دیا۔ ابنائے ہرمز تجارتی جہازوں کے لیے کھلی ہے، ہم نے ایران کو شدید نقصان پہنچایا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا NBC کو انٹرویو، کہا کہ گزشتہ رات ایران پر شدید بمباری کی، ایرانی بیمار ذہنیت کے لوگ ہیں۔ ایران نے گزشتہ روز ڈیل پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ ایران نے ایٹمی پروگرام سے دستبرداری پر اتفاق کیا تھا۔ وہ کمرے سے نکلے اور 1 گھنٹے بعد جہاز پر ڈرون حملہ ہوا۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ وہ لنزے گراہم کے احترام میں زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتے۔ پاسداران انقلاب کا ابنائے ہرمز تاحکم ثانی بند کرنے کا اعلان۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اقدام ایک بحری جہاز پر انتباہی فائرنگ کے بعد کیا۔ جہاز غیر قانونی راستے سے گزرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابنائے ہرمز امریکی مداخلت کے خاتمے تک بند رہے گی۔ خطے میں دشمن کے اڈوں کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی کے ترجمان ابراہیم رضائی نے دعویٰ کیا ہے ایران نے طاقت کے ذریعے ہرمز کا کنٹرول حاصل کیا، طاقت سے ہی تحفظ کریں گے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ایرانی اور عمانی حکام کی ملاقات کا مقصد ہرمز سے متعلق طریقہ کار طے کرنا تھا۔ اسلام آباد MOU کا احترام کرتے ہوئے امور پر بات چیت ہوئی۔ ایران نے 3 دن میں 300 سے زائد اہداف پر حملے کیے۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق میزائل اور ڈرون تنصیبات اور بحری صلاحیتوں پر حملے کیے۔ اسلحہ گودام، مواصلاتی نیٹ ورک اور ساحلی نگرانی کے مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ مئی کے آغاز سے اب تک 800 سے زائد تجارتی جہازوں کو ہرمز سے گزرنے میں مدد دی۔ تجارتی جہازوں کے ذریعے تقریباً 40 کروڑ بیرل تیل منتقل کیا گیا۔ ایران کے حملے 6 عرب ممالک میں سائرن بج اٹھے۔ متحدہ عرب امارات میں ایرانی حملوں کا الرٹ جاری کیا گیا۔ حکام کے مطابق مختلف شہروں میں میزائل روکنے پر دھماکے سنے گئے۔ اماراتی حکام کی شہریوں کو محفوظ مقامات پر رہنے کی ہدایت۔ کویت اور بحرین میں بھی ایک بار پھر سائرن کی گونج سنائی دی۔
بحرینی حکام نے شہریوں کو قریب ترین محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت کی۔ قطر کی وزارت داخلہ نے دوسری بار سیکیورٹی الرٹ جاری کیا۔ اردن کی فوج کے مطابق ایران نے 3 میزائل داغے، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ عمانی میڈیا کے مطابق ایران نے ڈرون سے مسدنم گورنیٹ میں تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ عمانی حکام نے کہا کہ ملک اور شہریوں کی سلامتی کے لیے ضروری اقدامات جاری ہیں۔ عرب ممالک کی ایران کے نئے حملوں کی شدید مذمت۔ قطری وزارت خارجہ نے کہا کہ حملے بین الاقوامی قانون اور UN چارٹر کے خلاف ہیں۔ حملوں سے پیدا اثرات کی مکمل ذمہ داری ایران پر عائد ہوتی ہے۔ قطر اپنی خود مختاری اور شہریوں کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کر سکتا ہے۔ کویت، سعودی عرب اور مصر کی بھی خطے کے ممالک پر ایرانی حملوں کی مذمت۔ کویتی وزارت خارجہ نے کہا کہ ایرانی حملے ملک کی سلامتی اور استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا کویت، قطر، بحرین، UAE، عمان اور اردن پر ایرانی حملے قابل مذمت ہیں۔ مصری وزارت خارجہ کے مطابق عرب ممالک پر ایرانی حملے کشیدگی میں سنگین اضافے کی علامت ہیں۔ یک طرفہ معاہدوں کا دور ختم ہو چکا۔ ایرانی اسپیکر باقر غالباف نے امریکہ کو خبردار کر دیا۔ کہا امریکہ کو بتا دیا تھا اپنے وعدے پورے کرو یا قیمت چکاؤ، حقیقت اب دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے۔ وزارت خارجہ کے مشیر علی صفری نے کہا کہ امریکہ نے مفاہمتی یادداشت کے وعدے پورے نہیں کیے۔ اپنا ہرمز کے انتظامات ایران کے اختیار میں ہیں۔ جنوبی بحری راستہ معاہدے پر عمل درآمد میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ جہازوں کو نیویگیشن بند کر کے گزارنا غیر ذمہ دارانہ اقدام ہے۔ ایرانی فوج کا بھی امریکہ سے معاہدے کی پاسداری کا مطالبہ۔ ترجمان بریگیڈیئر جنرل محمد اکرمینیا نے کہا ہے کہ امریکہ مفاہمتی یادداشت کی شرائط پر عمل کرے۔ ہرمز میں غیر قانونی راستہ بنانے کی امریکی مداخلت سے عدم تحفظ پیدا ہوا۔ ایرانی مسلح افواج اب ہرمز کا مضبوط دفاع کریں گی۔ خطے میں امن کا مشن، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار پھر متحرک۔ اسحاق ڈار کا ایرانی وزارت خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ فریقین اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے مطابق کشیدگی میں کمی اور تحمل کا مظاہرہ کریں۔ تنازعات کے حل اور دیرپا امن کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری واحد مؤثر راستہ ہے۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے کوششیں جاری رکھنے کو تیار ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے سعودی سفیر نواف بن سعید کی ملاقات۔ علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ نائب وزیر اعظم سے برطانوی لارڈ عامر سرفراز کی ملاقات۔ لارڈ عامر سرفراز نے امن و استحکام کے لیے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے کردار کو سراہا۔ قطر کے سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ خلیجی ممالک کی اہم شخصیات نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ قطر کے سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ کا 74 برس کی عمر میں انتقال ہوا۔ حکومت پاکستان کا سابق امیر قطر کے انتقال پر آج یوم سوگ کا اعلان۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سابق امیر قطر کی وفات پر اظہار افسوس۔ کہا شیخ حمد ایک عظیم رہنما تھے، انہوں نے قطر کو جدید، خوشحال اور قابل احترام قوم میں تبدیل کیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف آج قطر جائیں گے۔ وزیر اعظم قطر کے سابق امیر شیخ حمد کے انتقال پر قطری قیادت سے اظہار تعزیت کریں گے۔ وزیر اعظم کی امیر قطر شیخ تمیم سے ملاقات بھی ہوئی۔ دورے میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور دیگر اہم شخصیات بھی۔ خواتین ملک کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا نویں OIC خواتین وزارتی کانفرنس سے خطاب۔ کہا کہ خواتین کو بااختیار بنانا آئندہ نسلوں کے لیے سرمایہ کاری ہے۔ اسلام آباد میں 2 روزہ IC وزارتی کانفرنس کا آغاز ہوا۔ کانفرنس میں 57 رکن ممالک کے نمائندوں کی شرکت۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ کانفرنس کے افتتاحی روز تکنیکی اجلاس ہوئے۔ آج کے اجلاس میں مبصرین اور وزارتی وفود شریک ہوں گے۔ مانسون کے گہرے بادل، کہیں رمجھم کہیں جل تھل۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بارش۔ لاہور اور اسلام آباد میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہوئی۔ موسم خوشگوار ہو گیا۔ فیصل آباد، جھنگ، ظفروال، اوکاڑا، پتوکی، سیالکوٹ، شاہکوٹ اور مالاکنڈ میں بادل برسے۔ نارووال میں سب سے زیادہ 51 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان۔ پہاڑی علاقوں میں بارش کے باعث ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मॉनसून के दौरान महकमों को अलर्ट रहने का हुक्म। कहा बारिशी पानी के फौरी निकासी के लिए वासा ऑपरेशंस की मुसलसल निगरानी और मौसर मॉनिटरिंग यकीनी बनाई जाए। पंजाब में मॉनसून बारिशों का आगाज हो चुका, तमाम मुतालिका ऑफिसर और अमला अलर्ट रहे, किसी कोताही या गैर जिम्मेदारी की गुंजाइश नहीं। PDMA कंट्रोल रूम समेत तमाम डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स भी अलर्ट रहे। नशेबी इलाकों से पानी की निकासी को जल्द मुमकिन बनाएं, चौकिंग पॉइंट्स पर जमा पानी के निकास को यकीनी बनाया जाए। कमिश्नर कराची और फ्लोर मिल्स मालिकान के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। आटे की कीमत में नुमाया कमी का फैसला। आटे की एक्स मिल कीमत 8 रुपये फी किलो कम कर दी गई। आटे का एक्स मिल निर्ख 133 रुपये से कम करके 125 रुपये फी किलो मुकर्रर। आटे की नई एक्स मिल कीमत पर फौरी अमल दरामद होगा। तर्जुमान कमिश्नर कराची के मुताबिक होलसेल और रिटेल सतह पर भी आटा सस्ता होने की तवक्को है। फ्लोर मिल्स मालिकान आटे के फेयर प्राइस स्टॉल्स भी लगाएंगे।